بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آؤ قرآن اور نماز سمجھیں آسان طریقے سے۔ اس کے 24ویں سبق کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس میں ہم آیت الکرسی کا پہلا آدھا حصہ پڑھیں گے۔ گرامر میں مزید فی کا پہلا باب، سبح اور اس کے وزن پر آنے والے مزید افعال سیکھیں گے، کچھ نکات بھی لیں گے دلچسپ، اور اس طرح سے انشاءاللہ اس سبق کے ختم پر ہم تقریباً 164 الفاظ سیکھ لیں گے جو قرآن کریم میں تقریباً 45,000 بار آئے ہیں۔ یاد رکھیے ہم کو 78,000 تک پہنچنا ہے۔ آیت الکرسی کا تعارف لیتے ہیں۔ آیت الکرسی کے بارے میں جو کہ سورہ بقرہ کی 255ویں آیت ہے، اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہم باتیں بتائی ہیں۔ مثلا یہ قرآن کی سب سے عظمت والی آیت ہے، اور جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا رہے گا اس کے جنت میں داخلے پر موت کے سوا کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اسی طرح جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے شیطان اس سے دور رہتا ہے۔ سونے سے پہلے یہ آیت پڑھ لے تو اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ حفاظت کے لیے مقرر ہوتا ہے۔ اور پانچویں بات، یعنی ان احادیث کو دیکھا جائے تو اس طرح سے اس کو روزانہ کم از کم 6 بار پڑھنے کی ترغیب ہے، یعنی فرض نمازوں کے بعد۔ اور کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اگر کوئی اس کا اہتمام کر لے تو جیسے ہی اس کی موت ہوئی گویا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو اس کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ اور سونے سے پہلے کون نہیں چاہتا کہ اس کے لیے حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہو؟ تو روزانہ کم از کم 6 بار پڑھنے کی ترغیب ہے۔ اس آیت کے تقریباً 10 جملے ہیں۔ کھول کے غور کیجئے کیا کہے تو ہم کہیں گے سمجھنے کے لیے 10 جملے ہیں، اور ہر جملے میں اللہ کی 1 یا 2 صفتوں کا بیان ہے۔ تو جب بھی آپ اسے پڑھیں یا سنیں تو ان جملوں پر غور کرتے ہوئے پڑھیے تاکہ اللہ کی عظمت ہمارے ذہن میں بیٹھے، اس سے ہمارا تعلق مضبوط ہو، اسی سے امید، اسی پر بھروسہ اور اسی کا ڈر دل میں بیٹھے۔ یہ کیفیت جتنی زیادہ نصیب ہوگی اتنی ہی ہم میں مایوسی ختم ہوگی، دوسروں کا ڈر ختم ہوگا، اور زندگی میں قناعت آئے گی، اور سب سے یہ کہ آخرت اچھی ہوگی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آیت الکرسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، وہ زندہ ہے، تھامنے والا ہے۔ اللہ لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہو سوائے وہ یا سوائے اس کے، یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ الحی یعنی زندہ، حی یعنی زندہ، اور قیوم یعنی تھامنے والا۔ الحی یعنی زندہ اور القیوم یعنی تھامنے والا۔ کیا مطلب ہے؟ پہلی بات، اللہ لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں، یعنی کوئی ہستی نہیں۔ الہ کا مطلب ہے جس کی پرستش کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، اور جو ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہو۔ تینوں معنوں کو سامنے رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جیسے قرآن میں پرستش کی جائے تو ہم کو معلوم ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنا لیا، یعنی اس کی بات سنتا ہے اپنی خواہش کی۔ تو جس کی اطاعت کی جائے وہ بھی الہ ہے، اور جو ضرورتوں کو پورا کرتا ہو وہ بھی الہ ہے۔ تو کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے۔ الحی، حی کا مطلب زندہ ہے، ال کا مطلب ڈیفینیٹ آرٹیکل ہے نا، THE یا وہ خاص یعنی واقعی۔ الحی صحیح معنوں میں یا کمپلیٹ معنوں میں یعنی جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس صفت کی عظمت کو سمجھنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے تصور میں 100 سال پیچھے جائیے، 1000 سال پیچھے جائیے، لاکھ سال، کروڑ سال۔ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی زندہ تھا اور اس سے پہلے بھی۔
بلکہ ایک چھوٹی سی غور کے لیے میں ایک ایکسرسائز آپ کو دیتا ہوں کہ ایک نمبر 1 کے ساتھ صرف 7 صفر لگائیں آپ تو 1 کروڑ کا عدد بن جاتا ہے. 1 کے ساتھ صرف 7 صفر لگائیں آپ تو 1 کروڑ کا عدد بن جاتا ہے. اگر سارے سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا کر صفر لکھتے چلے جائیں ہم تو کتنا عظیم عدد نکلے گا. اس عدد والے سال سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ زندہ تھا. سبحان اللہ. اور اسی طرح آگے سوچتے جائیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ رہے گا. ہمارا دماغ فیل ہو جاتا ہے اس تصور کو دیکھتے ہوئے، لیکن اللہ کی عظمت گویا ہمارے ذہنوں میں بیٹھ سکتی ہے ہلکی، کیونکہ ہم جتنا غور کریں گے تو اتنا ہی اس کا فائدہ ہوگا. القیوم یعنی سب کو تھامنے والا. صرف زمین ہی کا تصور کیجئے، 12,000 کلومیٹر کا یہ گلوب ہے. پانی کی سطح، پانی کو سطح پہ لیے ہوئے کائنات میں بالکل لٹک رہا ہے، معلق ہے. بلکہ سطح کی 1500 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے گھوم رہا ہے اور 225 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے، طوفانی رفتار سے سورج و کہکشاں کے ساتھ کسی انجان رخ پر چلا جا رہا ہے. ان ساری حرکتوں کے باوجود اللہ تعالی ہم کو اس زمین پر اس پیار و محبت کے ساتھ تھامے ہوئے ہیں کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں تو ہر چیز سکون والی لگتی ہے. پانی کا ایک بھرا ہوا گلاس لے کر ہم 4 قدم نہیں چل سکتے، مگر اتنی رفتار کے باوجود سمندر کا ذرا بھی پانی خشکی پر نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ نہ صرف زمین کو بلکہ سورج، چاند، ستارے، کہکشائیں سب کو تھامے ہوئے، ورنہ ہم کبھی کے ختم ہو جاتے. تو پریکٹس کریں گے ہم. ترجمہ کیجئے. اللہ لا الہ الا ہو سوائے اس کے، الحی القیوم اللہ لا الہ الا ہو اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، الحی القیوم زندہ ہے تھامنے والا. لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ اسے آتی ہے اونگ اور نہ نیند. لا نہیں، تأخذ آتی ہے، اخذا لینا پکڑنا، نہیں پکڑتی اس کو اونگ یا نہیں آتی اس کو نیند. ہوا یأخذ ہی تأخذ، سینۃ مؤنث ہے اس لیے تأخذ ہے، نہیں آتی ہے ہو اس کو اللہ کو، سینہ، سینہ کہتے ہیں اونگ، ڈوزنگ. ولا نوم اور نہ نیند، نوم نیند. الصلاۃ خیر من النوم ہم روز صبح میں سنتے ہیں نماز نیند سے بہتر ہے، تو نوم کا مطلب ہے نیند. یہ اونگ اور نیند کیا ہے؟ انسان دن میں کام کر کے تھک جاتا ہے اس لیے کبھی اونگتا ہے تو کبھی سو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ میں کوئی کمزوری نہیں، وہ تھکتا نہیں، اس کو نیند تو کیا اونگ بھی نہیں آتی. فجر کی نماز کے بعد جب ہم یہ آیت پڑھیں تو غور کریں کہ ہم تو سو گئے تھے مگر اللہ تعالیٰ ساری رات کوٹ ان کوٹ جاگ رہا تھا. اور رات کو سونے سے پہلے پڑھیں تو سوچیں کہ ہم تو سو جائیں گے مگر اللہ تعالیٰ کے لیے نہ رات ہے نہ دن. وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ایسا زندہ ہے کہ ایک پل کے لیے بھی اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہوتا. دعا کیجئے کہ اے اللہ ہمیں آپ کی صفات، آپ کی قدرت، آپ کی خوبیوں پر غور کرنے کی، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما تاکہ آپ کی عظمت ہمارے دل میں بیٹھے. ترجمہ کیجئے. لا تأخذہ، نہ اسے آتی ہے، سینۃ ولا اور نہ نوم. نیند. پھر سے لا تأخذہ، نہ اسے آتی ہے سینۃ اونگ، ولا نوم اور نہ نیند. لا تأخذہ سینۃ ولا نوم. نہ اسے آتی ہے اونگ اور نہ نیند. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. لہو اسی کا، یہ تو آپ جانتے ہیں. ما یعنی جو، فی السماوات، سما سنگولر ہے آسمان، سماوات پلورل ہے. السماوات یعنی آسمانوں میں، وما فی الارض اور جو فی الارض زمین میں ہے. سما اور ارض یہ دونوں کئی بار آئے ہیں، 300 سے زیادہ بار سماوات، اور ارض جو ہے 400 ساڑھے 400 بار. یعنی قرآن کے اگر 600 صفحات ہیں تو 300 جوڑیاں کھلتی ہیں آپ کے سامنے. ایک وقت میں ایک جوڑی کھلتی ہے نا، تو 300 جوڑیاں، گویا ہر جوڑی پر
ایک بار اوسطاً زمین و آسمان کا ذکر آپ کو ملے گا. اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. ارض کا مطلب زمین. ویسے انگلش کا ارتھ یہ ارض ہی کے یعنی وہ دونوں جو ہے لگتا ہے یا عربی سے انگلش میں گیا ہے انگلش سے عربک میں آیا ہے. سما آسمان کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے سماوات. ہمارے اوپر آسمان ہے اور نیچے زمین, مگر ہم بالکل یا بہت کم یہ دونوں پر غور کرتے ہیں, جبکہ ان دونوں کا ذکر قرآن میں تقریباً 700 بار اور اس آیت میں آیت الکرسی میں ان دونوں کا 2 بار ذکر آیا ہے. اس لیے ان پر بار بار اور نئے نئے انداز سے غور کرنے کی ضرورت ہے. اپنے ذہن پر زور ڈال کر آسمان کے بارے میں سوچئے. زمین جیسے بادل, ہوا, چاند, سورج, شمسی نظام, کہکشائیں, اس جیسی کروڑوں کہکشائیں آسمانوں میں گھوم کر زمین پر آئی ہے. اس زمین پر بسنے والے انسان, جانور, پرندے, کیڑے, مکوڑے, پانی کی مخلوقات, زمین کے اندر سونا, چاندی, تیل, کھولتا ہوا لاوا, یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے اور اسی نے بنایا ہے. غور کرتے رہیے اس پر. ہم کہیں گے اے اللہ ہم کو آسمان اور زمین کے بارے میں جو جدید سائنسی تحقیقات ہو رہی ہیں اس کو اس نیت سے پڑھتے رہنے کی توفیق دے کہ اس غور کے نتیجے میں تیری عظمت, تیری ہیبت اور تیری محبت ذہن میں بیٹھ جائے. یہ غور کرتے رہیں گے نا تو کئی فائدے ملیں گے. مثلا جب ہر چیز اسی کی ہے تو ہم بھی کیوں نہ اسی کے ہو جائیں, اسی پر ایمان لائیں, اسی کی عبادت اطاعت کریں. یہ گھر, سامان, آفس, پیسہ وغیرہ جو کچھ مجھے اور دوسروں کو ملا ہے حقیقت میں سب اسی کا ہے, اسی کا دیا ہوا ہے. یہ یقین دل سے حسد, حرص, بخل ختم کر دے گا. نہ محرومی کا افسوس, نہ کھونے کا ڈر. اور جب سب کچھ اسی کا ہے تو پھر ہم اس کا نقصان نہیں کریں گے. کسی کا نقصان تو پھر ہم کسی کا نقصان نہیں کریں گے. اگر ہم کسی جگری دوست کے گھر جائیں تو کیا اس کے گھر کے سامان کو توڑیں گے, پھوڑیں گے؟ جب یہ ساری کائنات اسی کی ہے اور سارے انسان اسی کے ہیں, چاہے غیر مسلم ہوں, تو کسی کا نقصان کیوں کریں ہم, کیونکہ وہ بھی اللہ کی ملکیت ہیں. چلیے پریکٹس کیجئے. لہو ما فی السماوات, اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے, وما فی الارض, اور جو زمین میں ہے. ترجمہ کیجئے. لہو اسی کا ہے, ما جو, فی السماوات آسمان میں ہے, وما اور جو, فی الارض زمین میں. لہو ما فی السماوات وما فی الارض, اسی کا ہے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے وہ جو سفارش کرے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے. من کا مطلب کون ہے, من ربو کا, کون ہے تیرا رب, قبر کا سوال یاد ہے آپ کو پچھلے کورس میں. من کون ہے, ذا الذی, مختصر اس کا ترجمہ یاد رکھ لیجئے, وہ جو. من ذا الذی کون ہے وہ جو, یشفع سفارش کرے, ریکمنڈیشن کرے, انٹرسیشن کرے, سفارش کرے, یشفع شفاعت کرے, عندہ اس کے پاس, عندہ اس کے پاس, الا مگر, بِإِذْنِهِ اس کی اجازت سے. اذن کہتے ہیں اجازت کو, بی یعنی سے, بِإِذْنِهِ بِإِذْنِهِ اس کی اجازت سے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی طرح وہاں دھوکہ, چاپلوسی, جھوٹی سفارش کا کوئی موقع یا چانس ہی نہیں رہے گا. اللہ کے پاس وہی سفارش کر سکے گا جس کو اللہ نے اجازت دی ہو, اور اسی کے لیے سفارش کر سکے گا جس کے لیے اللہ نے اجازت دی ہو. اس لیے ہم کو اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنی چاہیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے. اے اللہ, ہم کہیں گے ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی یعنی محبت کے ساتھ اطاعت کی توفیق دے, اور ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کر. ترجمہ کیجئے. من کون ہے, ذا الذی وہ جو, یشفع سفارش کرے, عندہ اس کے پاس, الا مگر, بِإِذْنِهِ اس کی اجازت سے. من ذا الذی کون ہے وہ جو, یشفع عندہ سفارش کرے اس کے پاس, الا بِإِذْنِهِ مگر اس کی اجازت سے. من ذا الذی یشفع عندہ الا بِإِذْنِهِ
کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے؟ آیت الکرسی کا بقیہ حصہ اگلے سبق میں سیکھیں گے انشاءاللہ.